کتنی اہم ہے یہ ملاقات اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے بعد؟ نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی آلویز تھاٹ لائک اے پاکستانی. مجھے میٹر ہی نہیں کیا کہ کس پارٹی کا پرائم منسٹر ہے، نون لیگ کا ہے، پیپل پارٹی، پی ٹی آئی، یہ کوئی اور ایز اے پاکستانی آئی فیل کہ امریکن انتظامیہ نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کی ہے، اور غلطی یہ تھی جو پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں شروع ہوئی تھی، اور ان کو غصہ یہ تھا کہ جو ہزیمت کا جس کا انہیں سامنا کرنا پڑا اور جس طریقے سے افغانستان سے وہ نکلے، سارا کا سارا کھاتا انہوں نے امریکن پبلک کو کہا یہ پاکستان بلیم اس کے لیے ہے، اور غصہ بھی پاکستان پہ نکالا. لیکن یہ تو رپورٹس انڈیپینڈنٹ امریکنز نے بھی دی ہیں، آرٹیکلز لکھے گئے ہیں، اور جو آفیشلی اپوائنٹڈ سیگار اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار ریکنسٹرکشن افغانستان، ان کی رپورٹس پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امریکہ نے اپنی کیا غلطیاں کی تھیں. تو سارا غصہ انہوں نے یہاں نکالا. نمبر 2، انہوں نے اس وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر صورت میں ہندوستان کو چین کے خلاف بلڈ اپ کریں گے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ پاکستان کو پس پش ڈالا جائے. لیکن ایک چیز یہ 4 ڈے وار سے پہلے جو ہو گئی، 4 ڈے وار نے تو ایک اور بہت جوہری تبدیلی کی، لیکن 4 ڈے وار سے پہلے لگ رہا ہے کہ نئی انتظامیہ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کی ماضی کی پالیسی پاکستان کے بارے میں غلط تھی. اور اس سے میں اس کا لیے ثبوت یہ پیش کروں گا کہ 4 مہینے پہلے 4 ڈے وار سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناگرل ایڈریس میں یہ کہا کہ وہ انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اور یہ اناگرل ایڈریس جو کہ اسلامک اسٹیٹ خراساں کے ٹیررسٹ کو ہم نے ہینڈ اوور کیا ہے، اور یہ جو اناگرل ایڈریس ہوتا ہے اس پہ تو کئی محکمے ورک کر رہے ہوتے ہیں، پوری گورنمنٹ لگی ہوتی ہے، اور یہ لکھی ہوئی اسپیچ ہوتی ہے. کل یونائٹڈ نیشنز کی آف اسکرپٹ اسپیچ نہیں تھی کہ جی ٹیلی پرومپٹر کام نہیں کر رہا تھا، جو مرضی آ رہے کہہ رہے تھے، ایک ایک لفظ پڑھا جا رہا تھا. تو اس میں کلیئرٹی سے بات آ رہی تھی کہ کچھ تبدیلی آئی ہے جو آہستہ آہستہ واضح ہوئی. جو فیلڈ مارشل کو عاصم منیر کو دعوت دی لنچ کی تو بالکل ہی کلیئر ہو گیا. کوئی ایسے وقت میں جب بھارت کو آگ لگ گئی تو وہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ ایک کانشیس ڈیسیجن ہے کہ پاکستان کی اپنی اہمیت ہے، بھارت کی اپنی ہے. بھارت بڑا ملک ہے، میں بھی مانتا ہوں، اکانومی بڑی ہے، لیکن پاکستان کا وہ نیم البدل نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ کے مفادات کیا ہے؟ کیا بھارت فلفل کر سکتا ہے یا پاکستان؟ امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ یہ ہے اس علاقے میں، اور یہ ڈینیل ماکی نے ایک کتاب لکھی تھی بہت پہلے جب ہمارے تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے، نو ایگزٹ فرام پاکستان. اور اس نے کہا تھا جو آج بھی حیرت انگیز طور پر کوئی تبدیلی نہیں، انہوں نے کہا جو مرضی چاہو، جو ایشوز امریکہ کے لیے اہم ہیں وہ کیا ہے؟ انڈیا، چائنا، نیوکلیئر پروگرام، گلف، افغانستان. اور بھئی ہر ایک میں تو پاکستان سینٹرل فگر ہے. ٹھیک. آبادی، یہ بھی کہا تھا اس ڈینیل ماں کی کتاب میں، پاپولیشن ایکسپلوژن. بھئی ہر جگہ تو پاکستان سینٹرل کردار ہے. کیا رول ادا کرے گا؟ انتظامیہ کو اندازہ ہو گیا ہوگا نہ ایران میں کوئی رول ادا کر سکتا ہے انڈیا، کیونکہ اس نے اپنی کریڈیبلٹی زیرو کر لی. جو پنڈت نہرو کے وقت سے ان کی پالیسی فلسطین کے اوپر تھی. ہندوتوا کی حکومت جو آئی ہے انہوں نے ٹوٹل سپورٹ کیا اسرائیل. وہ میسیکر کر رہے تھے ادھر، قتل عام ہو رہا تھا، جینوسائیڈ ہو رہا تھا غزہ میں، ہندوستان نے سپورٹ کیا. ایران پہ حملے ہوئے، ہندوستان نے سپورٹ کیا. اور قطر پہ یہ بڑے خوش تھے حملہ جو ہوا ہے. میں اس لیے آپ کو یہ کہنے کو، اور قطر میں کہا گیا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کے جو کالمسٹ تھے وہ رائٹ کرتے تھے کہ یہ جو ہے قطر جو ہے یہ بیک وقت پتہ نہیں کیا ٹیررسٹ بھی ہے اور نیگوشیشن میں مدد کرتا ہے. بڑے حملے ہو رہے تھے ان کی جو سوشل میڈیا کو چھوڑیں، لکھنے والے بھی یہ لکھ رہے تھے. تو جو ان کی نفرت نظر آئی مسلمانوں کے خلاف، پہلے ہم کہہ رہے تھے، اب عربوں کو کبھی نظر آ گئی. ٹھیک ہے. سو اب اگر صدر ٹرمپ ملاقات کرے ہیں، لاسٹ ٹائم انہوں نے ذکر کر دیا تھا کشمیر کا، اس سیناریو میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ دوبارہ کشمیر کی بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں تو بہت خوش ہوں گا اگر وہ کر دیں، اور کوئی حیرانی نہیں ہوگی اگر وہ کر دیں. لیٹس ویٹ اینڈ سی. بھارت کے ساتھ ان کے آلریڈی کوئی اچھے تعلقات تو نہیں ہیں، اور ان کو بڑا غصہ اس بات کا ہے
کہ بھارت نے ان کو پہلے ان سے بات چیت کی کہ جی، اور پاکستان کی بھی بات چیت ہوئی تھی کہ یہ جنگ جو ہے خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، وہ دیکھ بھی رہے تھے۔ بعد میں پاکستان نے تو کوئی بھی ذی ہوش آدمی، دو نیوکلیئر پاورز میں جنگ ہو رہی ہے اور جس نوعیت کی جنگ شروع ہو گئی تھی، نو ہولڈز بارڈ، وہ کسی طرح بھی جا سکتی تھی۔ تو بجائے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرنے کے کہ انہوں نے یہ رول کیا ہے، بھارت یہ سمجھا کہ ہم نے جو جھوٹا پروپیگنڈا ملک میں کیا ہے کہ ہم نے تو زبردست کامیابی حاصل کی ہے جنگ میں، تو لوگ پوچھتے تمہاری اگر کامیابیاں ہیں تو تم نے کیوں کی ہے سیز فائر، جو کہ انڈین اینالسٹ پوچھ رہے ہیں۔ جب بھارت نے یہ کہا کہ جی وہ نہیں ٹرمپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ یہ تو ہم نے ان کا ڈی جی ایم او نے رنگ کیا، تو برہما چلانی جو پاکستان پہ ہارڈ لائنر ہے، تو اس نے انگریزی میں سوال پوچھا، آر وی باؤنڈ ٹو لسن ٹو ڈی جی ایم او؟ اگر تمہارا پلہ بھاری ہوتا تو تم کبھی بھی نہ مانتے۔ تو ٹرمپ نے جو رول ادا کیا پاکستان نے تو ایکسپٹ کر لیا، انڈیا نے نہیں کیا، وہ مزید ان کو اس بات کا غصہ ہے۔ تو کئی فیکٹرز ہیں جو پاکستان کے حق میں جا رہے ہیں، جو کہ اس میٹنگ پہ کیا اس میٹنگ میں یہ ہو سکتا ہے کہ پاک سعودی دفاعی معاہدہ بھی زیر بحث آئے؟ اٹس ہائیلی لائکلی، اور کیا اس کی حمایت کر سکتے ہیں صدر ٹرمپ؟ دیکھیے بڑی چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، وہ جی امریکہ ناراض ہو جائے گا، جی فلانا ناراض ہو، کس لیے بھائی؟ چین، سعودی عرب ان کا الائی ہے، بہت بڑا ملٹری بیس ہے وہاں۔ قطر ان کا الائی ہے، بہت بڑا ملٹری بیس ہے۔ یو اے ان کا الائی ہے، ان کا وہاں ملٹری بیس ہے۔ $630 بلین کی آلریڈی انویسٹمنٹ ہے سعودی عربیہ کی، $600 بلین اور اس نے پرومس کیا ہے۔ اسی طرح قطر نے اور یو اے نے بھاری انویسٹمنٹ امریکہ میں پرومس کی ہے۔ اور بھئی امریکہ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ تو اس کے الائز ہیں۔ اگر آج ان کو اوپن کر دیا جو ہمارا معاہدہ شاید ہونے والا تھا اور لیکن دا بیک برنر تھا، سوچا جا رہا تھا، اس کی وجہ ہے کہ ان کے اپنے حلیف قطر نے ایک اور، اپنے حلیف اسرائیل نے ایک اور حلیف قطر پر حملہ کر دیا۔ تو اب وہاں کے ملک کے جتنے نتائج ممالک ہیں گلف کے، بلکہ ساری دنیا میں یہ ایک تاثر ابھرا ہے کہ ٹرمپ چاہیں بھی تو اس کو نہیں کنٹرول کر سکتے۔ حالانکہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو سب کچھ پتا تھا۔ میں کہتا ہوں پتا ہوتا یا نہ ہوتا تو ایک سے چیز دوسری بدتر ہے۔ پتا تھا تو بہت بری بات تھی، پتا نہیں تھا اس سے بری بات تھی، پتا تھا اور نہیں روکا تو یہ جو ٹرمپ صاحب کو تو ہر چیز پتا ہے۔ بھئی اگر غلطی ان کے اپنے دوست کی ہے تو ایک اور ایلائی، کیونکہ پاکستان کو وہ ایلائی کہتے ہیں اور ہسٹوریکلی ہم میجر نان نیٹو ایلائی رہے ہیں۔ مجھے تو خود ٹرمپ اس نے کالن پال نے رنگ کر کے کہا تھا یو آر آر میجر نان نیٹو ایلائی، جس کا میں نے کتاب میں بھی ذکر کیا ہے، اور ہسٹوریکلی وی بین ٹریٹڈ ایز دیٹ فار مینی ایئرز۔ ٹھیک ہے، بیچ میں حالات ہمارے خراب ہوئے تو اس میں پاکستان کے بھی تعلقات ان کے ساتھ اچھے ہیں۔ تو اگر ہم کر رہے ہیں معاہدہ دوسرے الائی کے ساتھ جو سعودی عرب ہے تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ انہیں خطرہ بھی کوئی نہیں۔ ہاں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گارنٹی کی ویلیو کم ہو گئی تو وہ صحیح سمجھتے ہیں، اس کا بنیادی ذمہ دار اسرائیل ہے، کیا اسی جن کے قسم کے 100 سال کی جو سعودی عربیہ کو گارنٹیز کو بیڑا غرق کر دیا، تباہی پھیر دی اس نے، اسرائیل نے اٹیک کر کے۔ ٹھیک ہے قصوری صاحب، کیا قطر سمیت دیگر عرب ممالک بھی اس قسم کے معاہدے میں آ سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیے بہت سی چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، جی نیٹو بن جائے گا اور فلانی چیز ہو جائے گی۔ میں اتنے اس قسم کی باتیں نہیں کرتا کیونکہ یہ ذرا وہ تھوڑی سی انریلسٹک سی باتیں ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں ایز فارمر فارن منسٹر آئی ہیو ٹو بی ریسپانسبل، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو میں جوری بات بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ ہند ہمارے دشمن کرتے ہیں، انڈیا والے ریگولرلی لگے ہوئے ہیں نیوکلیئر امبریلا، یہ وہ ہمیں نہیں بات کرنی چاہیے۔ اور کہ جی مسلم نیٹو، وہ خود چاہتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ کو بتائیں کہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں اور تمہارے خلاف ہو رہے ہیں، یہ تو انڈیا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک نیچرل ریاکشن ہے کہ گلف ممالک شروع میں تو ان کی بات کریں نا، ایجپٹ نے بات کی ہے گلف کے نیٹو کی، اور میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو گلف کے ممالک ہیں انہیں اگر خطرہ ہے اور اسرائیل سے ہے تو کدھر جائیں گے؟ اسرائیل کے پاس کیا چیز ہے جو ان کے پاس نہیں؟ دولت ان کے پاس اسرائیل سے 100 گنی زیادہ ہے۔ ٹیکنالوجی میں ٹھیک ہے اسرائیل ہوگا، لیکن ویپنز تو لیٹسٹ ان کے پاس بہت ہیں۔ سعودی عرب
UAE, قطر, کیا چیز لیکنگ ہے جو وہ اسرائیل ان کو ڈراتا ہے اپنے نیوکلیئر ویپن سے وداؤٹ ایون بینگ ڈکلیئرڈ ایز اے نیوکلیئر پاور. تو نفسیاتی جنگ کر رہا ہے اسرائیل. اس نفسیات کا جواب یہ ہے کہ ہمیں ایک اور مسلم نیوکلیئر پاور کے ساتھ ہم نے بھی اتحاد کر لیا. اس کا یہ نہیں خدا نخواستہ مطلب کہ نیوکلیئر ہتھیاروں کا ایکسچینج ہوگا, نیوکلیئر ہتھیاروں کا ایکسچینج تو تباہی ہو جائے گی, لیکن یہ نفسیاتی جنگ ہے جس کی بنیاد پر جہاں چاہتا ہے اسرائیل چڑھ دوڑتا ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن ہمیں روکنے کے قابل بھی نہیں ہے, اگر روکنا چاہے بھی تو اس کا جواب مؤثر ہے. اور مجھے امید کیا نظر آ رہا ہے کہ چاہے الائنس ہو نہ ہو لیکن ہماری کوآپریشن بڑھ جائے گی ان ممالک سے. ہاں, جو ایک چیز بالکل واضح ہو گئی ہے جس کا پہلے ذکر بھی نہیں ہوتا تھا وہ ہے ان کا گلف کوآپریشن کاؤنسل کا ڈیفنس میکنزم. اس کی تو بات بھی نہیں کرتے تھے, اب شروع کر دی انہوں نے